السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ معیشت اوندھے منہ پڑی ہے، روپیہ پاتال تک گر گیا ہے، سٹاک مارکیٹ کی دیواریں لرز رہی ہیں اور امریکہ پابندیاں لگا دے کوئی بات نہیں، مگر یہاں پر ملک جو ہے وہ قبضے کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے۔ اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ کیا وفاق میں اور کیا پنجاب میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول لاگو ہے، جس کے قبضے میں پی ایم ہاؤس ہے، جس کے قبضے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، جس کے قبضے میں پارلیمنٹ بلڈنگ ہے، جس کے قبضے میں پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ ہے، اس طرح ساری صورتحال چلتی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بہت سارے اہم نکات پہ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئی ہے، اور خود پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کو تالے لگا دیے گئے ہیں، گیٹوں پر سارے گیٹ بند کر دیے گئے، خاردار تالے نہ صرف لگا دی گئے ہیں بلکہ ان کو ویلڈ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ملک کے اندر چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج جو ہے سماعت پھر کل تک ملتوی کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شاہد کاکان عباسی صاحب بہت اہم باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے ہماری حسب معمول کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر آئین توڑ سکتا ہے، مگر صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر آئین کے مطابق اجلاس نہیں بلا سکتا۔ عملاً اس وقت یہی صورتحال ہے۔ ہر کوئی کسی کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، اپنے اپنا مفروضہ ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں سب کے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت در حقیقت پوزیشن کیا ہے۔ اس وقت یہ کہا جائے، اور بہت دکھی دل سے یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ کہنا بے جا نہیں ہے، کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن جو ہے وہ ممبئی انڈر ورلڈ کی طرح ہے، جیسے کوئی علاقے بانٹ لیے گئے ہیں اور جو چند انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے پورے شہر پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی سچویشن ہے اس وقت کہ جہاں پہ آئین اور قانون کی بات آتی ہے وہاں پر آئین اور قانون کی حفاظت یا رکھوالی کے لیے پاکستان کے اندر اس وقت کوئی فورس نظر نہیں آ رہی، جبکہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ڈنڈا ہے، میں بات کر رہا ہوں اس وقت وفاق میں عمران خان صاحب اور پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی اور بزدار صاحب کی، کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگرچہ کہ اس وقت تقریباً یہ پنجاب میں اور وفاق میں جتنے بھی عہدیدار اس وقت اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا ان عہدوں پہ بیٹھنا بھی انتہائی متنازع پوزیشن ہے اور کوئی ان کی اس وقت لیگل پوزیشن نہیں ہے۔ آپ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لے لیجئے، اس وقت وہ قائم مقام وزیر اعظم ہے، لیکن وہ صرف ایک زبانی حکم کی بنیاد پر قائم مقام وزیر اعظم ہیں۔ صدر عارف علوی نے ان کو زبانی کہا ہے کہ جی آئندہ وزیر اعظم کے انتخاب تک آپ کام جاری رکھیں، جبکہ ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی استعمال کر رہے ہیں، سرکاری پروٹوکول بھی استعمال کر رہے ہیں، سرکاری میڈیا بھی استعمال کر رہے ہیں، سرکاری وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت پنجاب کی ہے کہ وہاں پہ عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لیا گیا، اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کا نامزد کر دیا گیا امیدوار، اور اس پہ ووٹنگ ہونی تھی۔ مقابلے میں شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز آ گئے، اور اس وقت وہاں پہ جو آئین کے بارے میں یا قانون کے بارے میں جو کچھ تماشا رہا ساروں کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے قومی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا 3 اپریل کو، وہاں پہ دھنگا مچتی ہوئی، ووٹنگ نہیں ہونے دی گئی۔ بالکل واضح بات تھی کہ 200 سے زائد اراکین جو ہے حمزہ شہباز کے ساتھ تھے، اور پرویز الہی صاحب کو اور حکومت کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ انتخاب نہیں جیت سکیں گے، جس کے بعد وہاں پہ گنتی نہیں کروائی گئی، اور پھر کہا گیا 6 تاریخ کو اجلاس ہوگا۔ 6 تاریخ کو ایک حکم نامہ آ گیا کہ نہیں جناب یہ 16 تاریخ کو ہوگا، کہ وہ اسمبلی کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی تھی تو فرنیچر، حالانکہ میرا خیال ہے 2-4 کرسیاں الٹی ہوئی تھی وہاں پر، اس کی بنیاد پہ یا چند ایک شیشے ٹوٹے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرائی کہ جی 6 تاریخ کو اجلاس ہوگا اور ووٹنگ ہوگی، اور جب یہ بات ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر اس بنیاد پر کہ عدالت عظمیٰ میں یہ یقین دلایا جا چکا ہے کہ اجلاس ہوگا، تو انہوں نے آج 7:30 بجے کا، یعنی کہ 6 اپریل کو 7:30 بجے کا اجلاس رکھ لیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہی انہوں نے یہ کام کیا تو ان کے اوپر بھی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے ڈپٹی اسپیکر، کیونکہ اسپیکر تو خود امیدوار ہو گئے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر ان کو ڈس فنکشنل کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کروا دی، بلکہ اسپیکر پرویز الہی صاحب نے ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آج شام کا اجلاس تھا، اپوزیشن ممبران کہتے ہیں کہ جی چونکہ ایک اجلاس بلایا گیا تو ہم اس میں جائیں گے۔ تو اس وقت لاہور میں سچویشن یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کے چاروں گیٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پر نہ صرف یہ کہ بھاری نفری پولیس کی تعینات کی گئی ہے، بلکہ
جو وہاں پر خاردار تاروں سے پوری اسمبلی کو گھیر دیا گیا، بلکہ وہ خاردار تاریں نہ صرف بچھائی گئی ہیں بلکہ ان کو ویلڈ بھی کر دیا گیا گیٹوں کے ساتھ کہ کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو سکے. سو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی پہ جس کا قبضہ ہے بس اس کا اس وقت وہاں پر قبضہ پرویز الہی صاحب کا ہے. تو ان کے کہنے پہ وہ جو سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہے وہ چل رہے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال پنجاب میں ہے جہاں پہ ایک آئینی اسمبلی کا اجلاس ہونے سے روکا جا رہا ہے. دوسری طرف قومی اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی اور اتوار، پیر، منگل اور آج بدھ بھی گزر گیا اور مسلسل سماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. سپریم کورٹ کا اس معاملے میں یہ بھی موقف ٹھیک ہے کہ جی وہ ہم سب کو سننا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو زیادہ سے زیادہ لٹکایا جائے. یہ کوشش کی جا رہی ہے جو سابق حکومت، موجودہ حکومت ہے، چونکہ نوٹیفیکیشن تو عمران خان صاحب کا نہیں ہوا، تو جو سابق حکومت ہے ان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور بابر مان صاحب نے جو میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ وہ لٹکانے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے آج اپنی وہ پوری کوششیں جاری رکھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جی کیا کرتے ہیں، کیونکہ روزانہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل ہم فیصلہ ضرور دے دیں گے. اور آج بھی انہوں نے جب اجلاس جو سماعت تھی اس کو ملتوی کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم آج فیصلہ نہیں دے سکیں اور کل دے دیں گے. دیکھتے ہیں کل وہ فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اس نارمل پروسیڈنگ سے قوم میں جو بے چینی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ابھی کچھ دیر قبل ایک میڈیا ٹاک کیا اور انہوں نے کہا کہ قوم میں بے چینی پھیل رہی ہے اور جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو عدم اعتماد کا ووٹ دینے کا حق دیا جائے. اور انہوں نے اس چیز پہ بھی تنقید کی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک زبانی حکم کے تحت پرائم منسٹر ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں تمام تر سرکاری وسائل، اور حالانکہ ان کے پرائم منسٹر کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جو ایک جوابی خط لکھا ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو، عارف علوی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ جو بطور اپوزیشن لیڈر نگران وزیر اعظم کے لیے اپنی مشاورت سے آگاہ کریں، اپنا نام پیش کریں، جس پر انہوں نے آج ایک جواب ان کو بھیجا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ بھی غیر آئینی تھی، اسمبلیاں توڑنا بھی غیر آئینی تھا، اور آپ کا ان کو وزیر اعظم کے طور پہ کہنا عدالت کے روکنے کے باوجود کہ آپ کو بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے وہ بھی غیر آئینی ہے. تو ایک غیر آئینی طور پہ میں اس مشاورت کا حصہ نہیں بن سکتا. پھر اسی طرح صدر مملکت عارف علوی صاحب نے وہ جو حکم تھا پرسوں کا عدالت کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی بڑا فیصلہ آج خود نہیں لیں گے، تو انہوں نے آج ایک خط بھی لکھ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 90 دن کے اندر الیکشن کی وہ ڈیٹ دے دیں. شاہد خاقان بھائی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کس حیثیت سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف پنجاب میں جو ہے وہ کل جب اجلاس ہوا تھا پرسوں تو اس وقت بھی چونکہ 54 ارکان ان کے غیر حاضر تھے، اور وہ 54 ارکان جب تک پورے نہیں ہوتے وہ بات تو یہی ہے، وہ بات تو سچ ہے، مگر بات رسوائی کی، نہ تو یہاں پہ کوئی آئین چل رہا ہے، نہ کوئی قانون چل رہا ہے، نہ کوئی اسمبلی رولز چل رہے ہیں. یہاں پہ تو بات چل رہی ہے کہ چونکہ پرویز الہی صاحب کے بندے پورے نہیں ہیں، 54 ارکان ان کے کم ہیں، تو جب تک وہ پورے نہیں ہوتے انہوں نے اجلاس ہی انہیں دینا. تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ 16 طریقہ. اب یہ باتیں سچی کرنی پڑتی ہیں جی، بات فیکٹ تو یہی ہے، اب اچھا لگے یا نہ لگے. اسی طرح ہم دیکھیں تو یہ فرح خان، جن کو وہ فرح شہزادی غالباً نام ہے اور ان کا فرح عرف گوگی بھی کہا جاتا ہے، وہ گلے پڑ گئی ہیں جی حکومت کی. اب وہ معاملہ اتنا آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے، اور وہ تو دبئی نکل گئی ہیں. وہ پتہ چلا ہے مبینہ طور پہ کہ برقع پہن کے نکلی ایئرپورٹ سے، ویسے وہ برقع نہیں پہنتی. اور وہ کام جو ہے وہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی حکومتی جو سابق حکومت کے لوگ ہیں، وہ جو فرح خان صاحب کی حکومت تھی وہ مبینہ طور پہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلی حکومت تھی وہ 2-3 خاندانوں کی حکومت تھی. ادھر سے بزدار خاندان حکومت کر رہا تھا، ادھر سے فرح خان جو ہیں وہ حکومت کر تھی، ان کے شور گجرانوالہ والے وہ جو ہیں حسن جمیل گجر وہ حکومت کر تھے، یا وہ اکاڑے والے جو ہیں وہ حکومت کر رہے تھے مانیکا خاندان، اور ادھر اسلام آباد میں نیازی خاندان. تو یہ سچویشن کچھ ایسی باتیں ہی اب اس وقت چل رہی ہیں مارکیٹ میں. تو فرح خان صاحبہ تو نکل گئی ہیں جی. اور فرح خان صاحبہ کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے تو وہ بالکل جس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں مبینہ طور پہ. وہ آج بھی سپریم کورٹ کے بعد جب فواد چودھری صاحب سے اور اسد عمر صاحب نے میڈیا ٹاک کی تو اس میں فواد چودھری صاحب سے سوال کر دیا مطیع اللہ جان صاحب نے کہ جی وہ فرح خان کے بارے میں بتائیں، تو وہ پھر ایسی کی تیسی فرح خان کے بارے میں سوال کیسے ہو سکتا ہے. اس کے جواب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ پھر کبھی ان کو کرایہ کا صافی کہا، کبھی یوٹیوبر کہا، کبھی کیا کہا، کبھی کیا کہا. انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا، غصہ بھی ہوا اور بہت زیادہ بدتمیزی بھی انہوں نے کی، جس کی مذمت بھی کی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے، اور کہا ہے کہ یہ جو رویہ یہ ناقابل برداشت ہے اور اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. ساتھ ہی جو بشرا بی بی صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں اور خاور مانیکا صاحب کے صاحبزادے موسیٰ مانیکا غالباً، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے کسی معاملات سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تعلق
ہے تو ہے ساری گھر بن گئی نا، ورنہ کو بندے کو برقع پہن کے نکلنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایسی خبریں آئی ہیں کہ کل شام کو کچھ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے راولپنڈی میں، لیکن ان کی ابھی تک کوئی اس طرح آفیشل کسی ذریعے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن اس سے زیادہ اہم خبر جو اس وقت ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، جس کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات ضرور کسی نہ کسی طرف چلے جائیں گے، وہ خبر یہ ہے کہ کچھ ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جی پاکستان کی عسکری قیادت نے وہ خط اور سازش کے حوالے سے کوئی اپنے موقف کو مبینہ طور پر سپریم کورٹ کو اس سے آگاہ کیا ہے تحریری طور پہ۔ اب چونکہ نہ تو سپریم کورٹ کی کوئی چیز اس طرح سامنے آ سکتی ہے، نہ ہی عسکری قیادت کی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے، لیکن ایسی اطلاعات ہیں، اگر ایسی یہ اطلاعات درست ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر عدالت عظمیٰ کو بھی فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آج شام کو اجلاس ہونا ہے جی، دیکھتے ہیں کہ اب شام کو اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عثمان بزدار صاحب اور عمران خان نیازی صاحب ان کا ایک قبضہ ہے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ پہ، اگر وہ کسی کو گھسنے دیں گے تو اجلاس ہوگا، گھسنے نہیں دیں گے تو اجلاس کیسے ہو گیا؟ ہم آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔